میرے محترم اور میرے عزیز میرے ناظرین، بڑا متبرک مہینہ ہے اور یہ ماہ مبارک 11ویں شریف کا مہینہ ہے، یعنی 11ویں والے کا مہینہ ہے۔ بڑا مشہور مہینہ ہے کہ یہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور تمام عاشق غوث اعظم کے دلوں میں ایک طرح کی عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے جب یہ مہینہ تشریف لاتا ہے۔ تو اس مہینے کی 11 تاریخ کو الحمدللہ عز و جل عاشق غوث اعظم بڑی دھوم دھام کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ غرباء و مساکین کو، دوست احباب کو یہاں پر کھانے بھی کھلاتے ہیں الحمدللہ، یعنی کل ملا کے دل میں خوشی ظاہر ہوتی ہے اور ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک کرامت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے کے بعد جب بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت میں کوئی سواری کا ایسا انتظام تو تھا نہیں۔ آپ اپنے ساتھ میں کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور بس پیدل ہی سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے حج مکمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضری دینے کے بعد، وہاں سے رخصتی لینے کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑے دور چلنے کے بعد دیکھا کہ راستے میں ان کو کوئی آہٹ محسوس ہوئی، یعنی کہ کوئی آڑ میں اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا جو کسی مسافر کی تلاش میں تھا اور اس کا کام تھا رہزنی کرنا، لوگوں کو لوٹنا، ان کی اشیاء کو لوٹ لینا، یعنی ایک طرح کا وہ چور تھا یا ڈاکو کہہ لیجئے، ڈاکو تھا یا بدماش تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، انہیں آہٹ محسوس ہوئی اور وہ نکل کے باہر کھڑا ہوا، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب سیدھی سی بات ہے، جب کوئی رہزن ہے، جب کوئی ڈاکو ہے، جب کوئی چور ہے تو بغیر ہتھیار کے تو وہ ہوگا نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں تصور کر رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں، اور جب انہوں نے بالکل گہرائی سے سامنے والے کا مطالعہ کیا، اس کی پوری ہسٹری کو سمجھ لیا آپ نے، پوری کنڈلی کو سمجھ لیا آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ واقعی میں چور ہے۔ جب اتنا آپ نے محسوس کر لیا، ادھر جو چور کھڑا تھا، جو ڈاکو کھڑا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو سامنے کوئی کھڑا ہے نا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس سے میں بات نہیں کر پا رہا ہوں، میری زبان سے کوئی بات نہیں نکل پا رہی ہے، میرے دل میں ایک خوف، ایک ڈر سا پیدا ہو گیا ہے۔ جبکہ چور کا کام ہوتا ہے سامنے والے کو ڈرانا، دھمکانا، لیکن وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، میری زبان پر ایسے جیسے کہ تالا لگ چکا ہے۔ خود چور سوچ رہا ہے اپنے دل میں۔ لاسٹ میں اس نے فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا سوچنا تھا، اس چور کو اپنے دل میں اتنا خیال کرنا تھا، تو اپنی زبان سے پوچھ ہی لیا، کیا آپ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں؟ آپ بیان فرماتے ہیں، ہاں میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ چور کا اتنا سننا تھا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی تلافی طلب کرنے لگا۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا
اٹھانے کے بعد اسے حوصلہ دیا، سہارا دیا، اور رب قدیر کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ اے پروردگار عالم، یہ تھا تو چور، اے رب قدیر یہ تھا تو ڈاکو، اے اللہ پاک یہ تھا تو رہزن، لیکن اس نے میرے قدموں میں پناہ لیے۔ اے اللہ پاک تیرے خوف سے یہ ڈر گیا ہے، اے اللہ پاک تو اسے معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے عبد القادر، آپ اس کو ابھی کے ابھی کتب کا منصب عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، ایک چور کو، ایک ڈاکو کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چور کو قطب بنا دیا، ایک چور کو ابدال بنا دیا، اور اس نے توبہ کی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، اور باقی زندگی ایسے کام کرنے سے باز آیا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں معافی تلافی کرنے کے بعد اس نے اپنی راہ اختیار کی، اور پورا اس کا نظام زندگی بدل گیا۔ تو میرے دوستو، عقیدت غوث اعظم، محبت غوث اعظم بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہم اگر غوث اعظم سے عقیدت رکھتے ہیں نا، محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ہم ان کی سیرت کو پڑھ چکے ہیں، ان کے طریقے کو پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتنا مقام اور کتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ تو دوستو، یہ مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ان کی بے شمار کرامتیں ہیں، اگر ہم گنانے پر آ جائیں نا تو گنا نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس ماہ مبارک میں کم سے کم اللہ پاک نے ہمارے دل میں، ہمارے سینوں میں اتنی توفیق عطا کی ہے کہ ہماری زبان شان غوث اعظم بیان کرنے سے کتراتی نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً بیان کرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس کے رسول کا احسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو شان غوث اعظم بیان کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ پاک توفیق عطا کرے۔ دوستو، ویڈیو کو ضرور شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔